اچھا جی، تو آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کے ایک بہت ہی اہم سماجی ادارے پر، یعنی ہمارا مشترکہ خاندانی نظام۔ اور ظاہر ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہم میں سے ہر ایک کی زندگی سے کسی نہ کسی طرح جڑا ہوا ہے۔ اور اس تجزیے کو شروع کرنے کے لیے اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہر خاندان کی دو کہانیاں ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو ہم تصویروں میں دیکھتے ہیں، سب خوش و خرم، اور ایک وہ ہے جو اصل میں روزمرہ کی زندگی میں جی جاتی ہے۔ تو چلیں ان دونوں کہانیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر سب سے بڑا سوال کیا بنتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا یہ جوائنٹ فیملی سسٹم خاص طور پر شہروں میں آج بھی ہماری کوئی سماجی ضرورت ہے، یا بس ایک روایت ہے، ایک ورثہ ہے جسے ہم نے بس سنبھال کے رکھا ہوا ہے؟ اچھا، ان دونوں کہانیوں کی گہرائی میں جانے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سوشیالوجی کی نظر میں خاندان کی مختلف قسمیں کون کون سی ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلی اور سب سے بنیادی قسم ہے نیوکلیئر فیملی، یعنی ایک ایسی اکائی جس میں صرف ماں، باپ اور ان کے بچے شامل ہوں۔ مشہور سوشیولوجسٹ جارج مرڈاک نے تو اسے یونیورسل یونٹ یعنی ایک عالمگیر اکائی کہا تھا، کیونکہ یہ دنیا کے تقریباً ہر معاشرے میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ اور پھر آتا ہے وہ نظام جو آج ہمارے تجزیے کا مرکز ہے، مشترکہ یا ایکسٹینڈڈ فیملی۔ یہاں خاندان کی تعریف کافی پھیل جاتی ہے۔ اس میں دادا دادی، والدین، چچا، تایا، کزنز، یعنی کئی نسلیں ایک ہی چھت کے نیچے ایک یونٹ بن کر رہ رہی ہوتی ہیں۔ اب ایک بہت ہی دلچسپ چیز سامنے آتی ہے، ایک تیسری قسم جسے ہم کہتے ہیں ماڈیفائڈ ایکسٹینڈڈ فیملی۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ وہ فیملیز ہیں جو رہتے تو الگ الگ گھروں میں ہیں، لیکن ان کے فیصلے، ان کا سوشل سپورٹ، یہاں تک کہ مالی معاملات بھی آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ اور یہی ماڈل آپ دیکھیں گے پاکستان میں بہت تیزی سے عام ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پرائیویسی بھی دیتا ہے اور خاندان سے جڑے بھی رکھتا ہے۔ چلیں اب ذرا اس نظام کی پہلی کہانی یعنی اس کے فائدوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ وہ کون سی سماجی برکتیں ہیں جن کی وجہ سے مشترکہ خاندان آج بھی اتنا مضبوط ہے؟ دیکھیں، اس کی سب سے بڑی طاقت ہے اس کا سوشل سپورٹ سٹرکچر۔ آپ کو روزمرہ کے مشورے چاہیے، کوئی بیمار ہے تو مدد کے لیے لوگ ہیں، جذباتی سہارا ہے، ایک تحفظ کا احساس ہے۔ یہ سب کچھ آپ کو ایک ہی جگہ مل جاتا ہے۔ اور یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے۔ سوشیالوجی کے ایک بہت بڑے نام ایمیل ڈرکھائم کا کہنا تھا کہ معاشرے کو زندہ رہنے کے لیے سوشل سولیڈیرٹی یعنی سماجی یکجہتی کی ضرورت ہوتی ہے، اور مشترکہ خاندان کا یہ جو سپورٹ سسٹم ہے نا، یہ اسی یکجہتی کے ایک زبردست مثال ہے۔ معاشی طور پر بھی اس کے بہت فائدے ہیں۔ سب کی آمدنی ایک جگہ جمع ہوتی ہے، خرچے بانٹ لیے جاتے ہیں، جس سے ایک معاشی استحکام رہتا ہے۔ بچوں اور بزرگوں کی دیکھ بھال کا بوجھ بھی کسی ایک پر نہیں پڑتا، سب میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ سوشیالوجی کا جو فنکشنلسٹ نظریہ ہے نا، وہ خاندان کو معاشرے کے معاشی نظام کا پہلا ستون مانتا ہے، اور مشترکہ خاندان اس کی بہترین مثال ہے، جو ہر فرد کے لیے ایک طرح سے معاشی سیفٹی نیٹ کا کام کرتا ہے۔ اور ہاں، بچوں کی تربیت، جسے ہم پرائمری سوشلائزیشن کہتے ہیں، وہ یہاں بہت اچھی ہوتی ہے۔ گھر کے بزرگ اپنے تجربات سے بچوں کو وہ اقدار اور اخلاقیات سکھاتے ہیں جو شاید کہیں اور سے نہ سیکھ پائیں۔ لیکن جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا، ہر تصویر کی ایک دوسری کہانی بھی ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان اصلی حقیقی مسائل کی جن کا سامنا لوگوں کو روزمرہ زندگی میں کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلا اور شاید سب سے بڑا مسئلہ ہے پرائیویسی کا۔ سوشیولوجسٹ گوفمن نے کہا تھا کہ ہر انسان کو ایک بیک سٹیج چاہیے ہوتا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں وہ کوئی کردار نبھائے بغیر بس خود رہ سکے۔ مشترکہ گھروں میں اکثر یہ بیک سٹیج ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے جسے سوشیولوجی میں رول کانفلکٹ کہتے ہیں، مطلب ایک ہی شخص سے دو بالکل مختلف بلکہ متضاد کرداروں کی امید رکھی جاتی ہے۔ جیسے یہاں دیکھیں، بہو سے یہ بھی امید ہے کہ وہ گھر کو مکمل طور پر سنبھالے اور ساتھ میں نوکری بھی کرے، اور بیٹے پر بھی دباؤ ہے کہ وہ والدین کی خدمت بھی کرے اور اپنے گھر کی ذمہ داریاں بھی پوری کرے۔ تو یہ کھینچا تانی چلتی رہتی ہے۔ یہ ڈائیگرام ایک اور بہت سنجیدہ مسئلے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی کام کی غیر مساوی صنفی تقسیم۔ فیمنسٹ تھیوری کے مطابق گھر کے کام کاج کا بوجھ، جس کی کوئی تنخواہ بھی نہیں ملتی، ڈسپروپورشنیٹلی عورتوں پر پڑتا ہے، اور مشترکہ خاندان میں یہ مسئلہ اور بھی نمایاں ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور چیلنجز بھی ہیں،
مثلاً ہمارے پدرشاہی ڈھانچے میں اکثر فیصلے گھر کے ایک یا دو بزرگ ہی کرتے ہیں، جس سے باقی لوگوں کو اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کی آزادی نہیں ملتی۔ اور پھر نسلوں کا فرق، تعلیم، سوچ اور رہن سہن کے انداز میں فرق کی وجہ سے بھی اکثر جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو ان تمام خوبیوں اور خامیوں کے بیچ ہمارا معاشرہ ایک نئے حل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں فیملی کا یہ سٹرکچر اب کیسے بدل رہا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ان دونوں انتہاؤں کے بیچ وہ جو ماڈیفائڈ ایکسٹینڈڈ فیملی کا ماڈل ہے نا، وہ ایک حل بن کر ابھر رہا ہے۔ خاص طور پر نئی مڈل کلاس کے لیے یہ سب سے بہترین آپشن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں روایت کا تحفظ بھی ہے اور جدیدیت کی آزادی بھی۔ اور اس تبدیلی کی سب سے بڑی وجہ آج کی نوجوان نسل ہے۔ انہیں اپنی پرسنل سپیس بھی چاہیے، اپنے فیصلے کرنے کی آزادی بھی چاہیے، لیکن وہ اپنی فیملی، اپنی جڑوں اور اس سے ملنے والی محبت اور سپورٹ کو کھونا بھی نہیں چاہتے۔ تو اس ساری بحث کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک کامیاب خاندان کا راز آخر ہے کیا؟ کیا اس کا تعلق سسٹم سے ہے، یعنی نیوکلیئر یا جوائنٹ، یا پھر بات کچھ اور ہے؟ سوشیالوجی ہمیں بتاتی ہے کہ کامیابی کا راز ڈھانچے میں نہیں بلکہ کچھ اصولوں میں ہے۔ باہمی احترام، ہر کسی کے کردار کا واضح ہونا، انصاف اور برابری، اور ہر فرد کی انفرادیت کے لیے جگہ۔ یہی وہ ستون ہے جن پر کوئی بھی خاندان، چاہے وہ نیوکلیئر ہو یا مشترکہ، کامیابی سے کھڑا رہ سکتا ہے۔ اور آخر میں بس اس ایک بات پر اس تجزیے کو ختم کرتے ہیں کہ خاندان کا اصل مقصد صرف ایک چھت کے نیچے رہنا نہیں بلکہ مل کر جینا ہے۔